کہتے ہیں کہ چپ رہنے کے بھی بہت سے فوائد ہیں، کیونکہ خاموشی خود بڑی دانائی اور عبادت ہے۔ خاموش رہنے سے انسان بہت سے تنازعات سے، جھگڑے سے بچ سکتا ہے۔ خاموشی بذات خود ایک زبان ہے، اور یہ ناراضگی کے اظہار کا بھی ایک مہذب اور کسی حد تک قابل قبول طریقہ ہے۔ خاموش رہنا آپ کو بہت سے مسائل سے بچا لیتا ہے، کیونکہ بات کرنے اور نہ کرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ جب آپ کسی بھی معاملے میں چپ رہتے ہیں تو آپ کے منہ سے بھی نامناسب باتیں نہیں نکلتی، جس کی وجہ سے کسی کی دل آزاری بھی نہیں ہوتی ہے نا۔ اس طرح آپ بہت ساری باتوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ لیکن میرے خیال کے مطابق ایسا ہرگز نہیں ہوتا کہ جیسا کہ ایک کہاوت ہے، ایک چپ سو سکھ، ہے نا۔ تو اس کے صرف چند ہی فوائد ہیں، اور وہ بھی ہرگز اور ہر وقت نہیں ہوتے۔ اول تو انسان کے لیے اگر بولنا اہم نہ ہوتا تو انسان کو حیوان ناطق ہی کیوں بنا کر بھیجا جاتا؟ سوچیں ذرا، جب کہ ہمارا خالق، ہمارا پیدا کرنے والا تو ہمیں بولنے کی قوت سے محروم کر کے پیدا کرنے پر بھی قادر تھا اور ہے۔ دیکھیں، انسان جب غاروں میں رہتا تھا تو اشاروں کنایوں میں بات کرتا تھا۔ پھر جیسے جیسے انسانی تہذیب اور ترقی، ہے نا، یہ چیزیں عروج پر آتی گئیں اور شہری آبادی بڑھتی گئی تو بہت سی زبانیں وجود میں آ گئیں۔ آج زبان کی اتنی اہمیت ہے کہ دنیا بھر کی اقوام کی نہ صرف قومی بلکہ علاقائی زبانیں بھی ہیں، اور یہ زبانیں ان اقوام کی شناخت کا، ان کی پہچان کا ایک اہم ذریعہ ہیں۔ کسی سے اچھی گفتگو کرنا بھی انسان کی بہترین خیالات کی عکاسی کرتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا فرمان ہے کہ بولو تاکہ تم پہچانے جاؤ۔ لکھتے ہیں، خاموشی جو ہے وہ ہر جگہ کارگر نہیں ہوتی۔ کسی بھی محفل میں کوئی آپ کو برا بھلا کہے تو انسانی فطرت ہے کہ وہ ایک حد تک ہی برداشت کرتا ہے، پھر بول پڑتا ہے، کیونکہ دفاع کا حق تو سب کو ہے نا۔ محلے میں کوئی بھی دادا گیری کرے تو آپ ایک حد تک ہی خاموش رہتے ہیں۔ ایک نہ ایک دن محلے والے اس شر پسند شخص کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور سب مل کر بولتے ہیں، ورنہ اجتماعی نقصان ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اول تو خاموش رہو یا کسی بھی ناخوشگوار واقعے کو نظر انداز کر دو، لیکن یہ کرنا بھی سامعین کرام بڑا مشکل ہے، کیونکہ ناگوار باتوں کو نظر انداز کرنا بھی ایک حد تک ہی بہتر اور ضروری ہوتا ہے۔ ہمیں اپنے جذبات کے اظہار کے لیے بھی بولنے کی ضرورت ہوتی ہے، ورنہ شاعری، مقالات اور تحریریں جو لکھتے ہیں، جو سب زبان کے اظہار کی بدولت ہی تخلیق کی جاتی ہیں، ان کا ہونا تو ناممکنات میں سے ہی ہو جاتا نا۔ اگرچہ کسی بھی صورتحال میں، چاہے وہ خوشی ہو یا غمی، غصہ یا اجتناب، چہرے کے تاثرات اہمیت رکھتے ہیں، لیکن پھر بھی جذبوں کو الفاظ کی حاجت رہتی ہے، ضرورت رہتی ہے۔ اگر جذبات پھول ہیں تو الفاظ ان میں خوشبو کی طرح رچ بس جاتے ہیں، لیکن یہ آپ پر منحصر ہوتا ہے، آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ الفاظ کو مثبت یا منفی کس انداز میں استعمال کر رہے ہیں۔ یہ کہنا بھی کہ کہیں تصادم نہ ہو جائے، خاموش رہو، صرف ایک حد تک ہی درست ہے، ورنہ آج کل خاموش رہنے کو بزدلی گردانا جاتا ہے، بزدلی خیال کیا جاتا ہے، اور لوگ آپ کو اور دبانے لگتے ہیں۔ کسی کی غلط بات پر رد عمل کا اظہار نہ کیا جائے تو لوگ مزید طنز کا نشانہ بناتے ہیں۔ دوسری طرف لڑائی کے دوران خاموشی کی وجہ سے یہ سننا پڑتا ہے کہ ایک فلاں بندہ تو بہت گھنا ہے، یہ کبھی بھی نہیں بولتا، کم از کم اسے اس معاملے کی مخالفت اور موافقت میں تو کچھ بولنا ہی چاہیے تھا۔ تو خاموش رہنے کی وجہ سے لوگ ہمیں مغرور بھی سمجھتے ہیں کہ دیکھو یار، یہ فلاں کے ساتھ بہت باتیں بگھار رہا ہوتا ہے اور ہمیں تو لیفٹ ہی نہیں کرواتا۔ میرا مقصد کسی کو اس بات پر ابھارنا ہرگز نہیں کہ ہر مرتبہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے، ورنہ اس طرح تو ہر کوئی میدان کارزار میں ہی نظر آئے گا۔ بات صرف غلط بات پر درست اور برمحل جواب دینے کی ہو رہی ہے، تاکہ مقابلہ آئندہ کوئی غلط بات کر کے آپ کی پریشانی یا الجھن نہ بڑھا سکے۔ جب بات سوشل میڈیا کی آتی ہے تو یہاں پر بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہاں آپ تعلقات ایک حد تک ہی بنائیں تو بہتر ہے، کیونکہ آج کل سوشل میڈیا تک ہر کس و ناقص کی پہنچ ہے، سو کوئی بھی آپ کو کیا جواب دے دے اس کے بارے میں کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی۔ اس لیے کوئی بھی جہاں غلط بات کرے
پہلے تو حدود متعین کریں ورنہ پھر مذکورہ شخص کو بلاک کر دیں۔ زبان کا ہر محل اور درست استعمال اہم ہے، ضروری ہے، امپورٹنٹ ہے، کیونکہ زبان عرش سے فرش پر بھی لا سکتی ہے۔ زبان سے ادا کیے گئے کلمات کبھی واپس نہیں آ سکتے۔